السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر جمشید سیریز جہاز کہاں ہے کی 13 ایپیسوڈ سن چکے ہیں اور آج آپ ایپیسوڈ نمبر 14 سنیں گے۔ ہمارے چینل پر تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر سٹوری پسند آئے تو لائک کریں اور مزید امیزنگ سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 14 کی طرف۔ اچانک ان کے خواص بیدار ہو گئے۔ انہیں محسوس ہوا وہ پانی پر پھسل رہے ہیں، اس قدر تیزی سے کہ ان کی رفتار کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ بس یہ احساس ہو رہا تھا جیسے پورا سمندر برف میں تبدیل ہو چکا ہے اور وہ برف پر پھسل رہے ہیں۔ کیوں پھسل رہے ہیں؟ کون سی طاقت انہیں اس قدر تیزی سے آگے دھکیل رہی ہے؟ اس کا انہیں کچھ پتہ نہ تھا۔ اچانک انہوں نے خود کو اس ساحل پر پایا جہاں سے انہوں نے لانچ کرائے پر لی تھی اور جہاں ان کی ملاقات کپتان ڈک سے ہوئی تھی۔ اچانک انہوں نے کپتان ڈک کا کہکا سنا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے خواص بہت تیزی سے واپس آ رہے ہوں، جیسے وہ سب کچھ سوچنے اور سمجھنے لگ گئے ہوں۔ انہوں نے حیران ہو کر اپنے جسموں کو ٹٹولا۔ ان کے جسم ہر قسم کی ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ تھے۔ ان کے کپڑے بھی گیلے نہیں تھے، جوتے تک گیلے نہیں تھے۔ ان میں ٹمباش اور ان کے ساتھی موجود نہیں تھے۔ جی موف اور سی مون بھی کہیں نظر نہ آئے، البتہ جیکی اور کاگ ضرور موجود تھے، اور ایک اور شخص، لیکن وہ ان کے لیے اجنبی تھا۔ انہوں نے اس شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر انسپکٹر جمشید نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں مسٹر کک؟ کیا مطلب؟ وہ زور سے چونکا۔ ادھر وہ سب بھی چونکے کیونکہ اس کی آواز جانی پہچانی تھی۔ یہ آواز تو مسٹر ڈیکوزا کی تھی۔ انسپکٹر ڈیکوزا کی؟ میں ڈیکوزا ہوں۔ آپ لوگ مجھے پہچان کیوں نہیں رہے؟ ہا ہا ہا، کپتان ڈک کہکے لگانے لگا۔ کیا ہوا کپتان ڈک؟ انسپکٹر کمران مرزا بولے۔ بالکل اسی طرح لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ کیا تم لوگ سمندر پر پھسل کر آئے ہو؟ ہاں یہی بات ہے۔ تب پھر میری طرح، بالکل میری طرح، مسٹر ڈیکوزا کی شکل بھی بدل گئی ہے اور اب ان کے گھر والے بھی انہیں نہیں پہچانیں گے اور یہ بھی اب میری طرح پاگل ہو جائیں گے اور اس طرح ساحل کے چکر لگایا کریں گے۔ نہیں نہیں، کیا واقعی میری شکل تبدیل ہو گئی ہے؟ وہ مارے خوف کے چلایا۔ ہاں مسٹر ڈیکوزا، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے گھر والوں کو یقین دلائیں گے۔ مسٹر ڈک، آپ کی گاڑی پر کیا وقت ہوا ہے؟ ایسے میں پروفیسر داؤد بول اٹھے۔ 11 بجے ہیں۔ کیا کہا 11؟ ہاں کیوں، کیا بات ہے؟ ڈک کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ ہماری گاڑیاں 5 بجے آ رہی ہیں، صرف 1 منٹ پہلے ہم اس جزیرے برموڈا پر موجود تھے۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی گاڑیوں پر کیا دن ہے؟ بدھ، وہ بولے۔ کیا کہا بدھ؟ آج تو جمعہ ہے، ڈک چلایا۔ اور آج تاریخ کون سی ہے؟ انسپکٹر جمشید نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ آج 20 مارچ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر ڈک؟ ہم صرف چند دن پہلے ہی تو لانچ لے کر یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، یعنی 9 دسمبر کو ہم یہاں سے گئے تھے، 24 دسمبر کو ہم برموڈا پہنچے تھے، اور آپ 20 مارچ بتا رہے ہیں؟ گویا ہم 3 ماہ تک غائب رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اوہ مالک، ہمارے ساتھ بھی وہی واقعہ ہو چکا ہے، پروفیسر داؤد کانپ کر بولے۔ اوہ! ان سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ قرآن میں غور کریں۔ لمحات حد درجے سنسنی خیز تھے۔ بہت دیر تک سکتے کے عالم میں کھڑے رہے۔ آخرکار لانچ آفس پہنچے۔ یہاں ایک اور حیران کن منظر ان کا منتظر تھا۔ لانچ ساحل پر بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں کھڑی تھی اور لانچ کا مالک جیکی اور کاگ کی طرف حیرت زدہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ مسٹر کاگ، پولیس کو فون کر دیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ بہت بہتر، کاگ نے کہا اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مطلب؟ لانچ کے مالک نے کہا۔ خان رحمان، ذرا اسے مطلب بتا دو۔ اچھی بات ہے، خان رحمان نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کر اس کے سر پر ایک مکہ مارا۔ اس کے باقی ملازم اس کی مدد کو آگے بڑھے تو منور علی خان ان کے سامنے آ گئے
وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ جلدی پولیس آ گئی۔ پولیس کو جب سارے واقعے کا پتہ چلا تو اس نے لانچ کے مالک کو گرفتار کر لیا، لیکن مارے حیرت کے ان کا برا حال تھا۔ اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ اخباری رپورٹر ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ اس وقت ڈیکوزا کے گھر میں تھے۔ نہ جانے اخبار والوں نے کس طرح یہ بات معلوم کر لی۔ ادھر ڈیکوزا کے گھر والے کسی طرح بھی اسے ڈیکوزا ماننے پر تیار نہیں تھے، اور پھر وہ اخبار والوں کے گھیرے میں آ گئے۔ کئی گھنٹے تک وہ بے تحاشا لوگوں کی بھیڑ میں پھنسے رہے۔ ہزاروں سوالات کے انہیں جوابات دینا پڑے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ڈیکوزا کے گھر والے اسے ڈیکوزا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ دوسرے دن سرکاری طور پر انہیں ایک بہت بڑے ہال میں بلایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ یہ کارروائی ٹیلی ویژن پر بھی دکھائی جائے گی۔ دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی بلایا گیا۔ خود ان کے ملک کے بھی چند ماہر وہاں پہنچ چکے تھے۔ اب سرکاری طور پر انہیں سوالات کے جواب دینا تھے تاکہ ریکارڈ محفوظ کیا جا سکے۔ آخر میں ان سے جو سوال کیا گیا وہ تھا، آخر آپ اس واقعے کی کیا وضاحت کر سکتے ہیں؟ ایسا ہونا کیوں کر ممکن ہے؟ جواب میں انسپکٹر جمشید مسکرائے اور بولے، میں بہت دیر سے اس سوال کا انتظار کر رہا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جس کا جواب دنیا کے بڑے سے بڑے ملک کے بڑے سے بڑے سائنسدان بھی نہ دے سکے۔ میں اگرچہ سائنسدان نہیں، لیکن میرے ساتھی پروفیسر داؤد تو سائنسدان ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اس سوال کا جواب سائنس کی روح سے نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر بہت سی آوازیں ابھریں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے 3 واقعات ایسے ہو چکے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے برموڈا والے واقعات سے بھی پہلے 3 واقعات اس قسم کے ہو چکے ہیں، اور ہم ان واقعات کے آئینے میں ہی ان واقعات کو لے سکتے ہیں۔ وہ واقعات کیا ہیں؟ بے شمار آوازیں ابھریں۔ ان واقعات کا ذکر ہمارے قرآن کریم اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ احادیث وہ باتیں ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے لیے فرمائیں۔ اب میں وہ واقعات بیان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر رکے اور پھر چند سیکنڈ بعد کہنے لگے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ الفاظ ملاحظہ ہوں۔ یا مانند اس شخص کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو منہ کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اسے اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا۔ 100 سال کے بعد اسے اٹھایا۔ پوچھا، کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا، بلکہ تو 100 سال تک رہا، یعنی مردہ پڑا ہوا۔ اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہڈیوں کو ہم کس طرح اٹھا دکھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب اس پر ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر میں اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور وہ بستی بیت المقدس تھی۔ اسے بخت نصر نامی حملہ آور نے اجاڑ دیا تھا اور بستی کے باشندوں کو قتل کر دیا تھا، مکانات گرا دیے تھے اور آباد بستی کو بالکل ویرانہ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی ہے، نہ مکان ہیں نہ مکانات میں رہنے والے۔ تو وہاں رک کر سوچنے لگے کہ بھلا اب اتنا بڑا اور پر رونق شہر جو اس طرح اجڑا ہے پھر کیسے آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان پر موت نازل فرمائی۔ یہ تو اسی حالت میں رہے، اور دوسری طرف 70 سال بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا۔ بھاگے ہوئے بنی اسرائیل بھی پھر آ پہنچے اور شہر کھچا کھچ بھر گیا۔ وہی پہلے جیسی رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ اب پورے 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور سب سے پہلے روح آنکھوں میں پھونکی تاکہ اپنا جی اٹھنا خود دیکھ سکیں۔ جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھوایا
کہ کتنی مدت تک تم مردہ رہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ابھی تو ایک دن بھی پورا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ صبح کے وقت ان کی روح نکلی تھی اور 100 سال کے بعد جب جیے ہیں تو شام کا وقت تھا۔ چنانچہ خیال کیا کہ یہ وہی دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پورے 100 سال تک مردہ رہے ہو۔ اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارا کھانا جو تمہارے ساتھ تھا 100 سال گزر جانے کے باوجود ویسا ہی پڑا ہے، نہ خراب ہوا نہ سڑا۔ یہ کھانے انگور، انجیر اور شیرہ تھا، ان میں سے کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ٹھیک اپنی حالت پر رہی تھی۔ اب فرمایا اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں تمہارے سامنے بکھری پڑی ہیں، تمہارے دیکھتے دیکھتے ہی ہم اسے زندہ کیے دیتے ہیں۔ ہم خود تمہاری ذات کو لوگوں کے لیے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کا کامل یقین ہو جائے۔ چنانچہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں اٹھیں اور ایک ایک کے ساتھ جڑنے لگیں۔ یہ ہڈیاں ان کے دائیں بائیں بکھری پڑی تھیں اور بسیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی سفیدی چمک رہی تھی۔ ہوا سے یہ سب یکجا ہوئیں اور پھر ایک ایک ہڈی اپنی جگہ پر جڑ گئی اور ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہو گیا، جس پر گوشت بالکل نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت، رگیں، پٹھے اور کھال پہنا دی۔ پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتنے میں پھونک ماری، بس اللہ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ ان تمام باتوں کو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے اور قدرت کی یہ کاریگری ان کے آنکھوں کے سامنے ہی ہوئی۔ جب یہ سب دیکھ چکے تو کہنے لگے اس بات کا علم تو مجھے تھا، بس اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم اور یقین والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یہ تھا ایک واقعہ جسے قرآن کریم نے بیان کیا اور وضاحت بھی ملاحظہ فرمائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر نیند بیت المقدس کی بستی میں ہی کہیں طاری کی گئی۔ 70 سال گزرنے پر بستی دوبارہ آباد ہو گئی، لیکن ان لوگوں کو حضرت عزیر علیہ السلام تو کہیں نظر نہیں آئے۔ ہاں، انہوں نے 100 سال بعد ہوش میں آنے کے بعد آباد ہو جانے والی بستی کو دیکھ لیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ جگہ کہاں تھی جس پر حضرت عزیر 100 سال تک پڑے رہے؟ صاف ظاہر ہے وہ برموڈا تکون کی قسم کی ہی کوئی جگہ تھی جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہی۔ دوسری یہ کہ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے یہی محسوس کیا کہ وہ چند گھنٹے سوئے رہے ہیں، بلکہ یہی کیفیت ہماری ہے یا اس جہاز کے مسافروں اور عملے کی ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے 6 گھنٹے تک کہاں رہے، بلکہ جہاز کا تیل اور ان کے معدوں میں بچا ہوا کھانا یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے مطابق پہنچے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا خراب نہیں ہوا تھا۔ اب ہم قرآن کریم کے دوسرے واقعے کو لیتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن کریم کے 15ویں اور 16ویں پارے میں ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ کہف۔ اس واقعے کو اصحاب کہف کا واقعہ بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل سن لیں۔ پہلے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تا 18 کا ترجمہ۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے ہمارے عجائبات میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے؟ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ ان نوجوانوں نے اس غار میں جا کر پناہ لی، پھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے لیے اس کام میں درستی کا سامان کر دیجیے۔ سو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ ان کے غار میں رہنے کی مدت سے واقف تھا۔ ہم ان کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جب کہ وہ دین میں پختہ ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ اس صورت میں ہم نے یقیناً بڑی ہی بے جا بات کہی۔ یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود قرار دے رکھے ہیں،
یہ لوگ ان معبودوں پر کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس شخص سے زیادہ کون غضب ڈھانے والا ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگا دے؟ اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مگر اللہ سے، تو تم غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے اس کام میں کامیابی کا سامان درست کر دے گا۔ اور اے مخاطب، جب دھوپ نکلتی ہے تو اس کو دیکھے گا کہ وہ دائیں جانب کو بچھتی رہتی ہے، اور جب چھپتی ہے تو بائیں طرف کو ہٹتی رہتی ہے، اور وہ لوگ غار کی ایک فراخ جگہ پر تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو بے راہ کر دیں تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پائیں گے۔ اور اے مخاطب، تو ان کو جاگتا ہوا خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں کبھی دائنی اور کبھی بائیں طرف کروٹ بدل دیتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر اے مخاطب تو ان کو جھانک کر دیکھتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا، اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، تم کس قدر سوئے رہے ہوگے؟ بعدوں نے کہا، ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم سوئے رہے ہوں گے۔ دوسرے چند نے کہا، یہ تو تمہارے رب کو ہی خبر ہے کہ تم کس قدر سوئے رہے۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ شخص تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے، سو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے آئے، اور سب کام اچھی تدبیر سے کریں، کسی کو تمہاری خبر نہ ہو، کیونکہ اگر وہ لوگ کہیں تمہاری خبر پا جائیں گے تو تم کو یا تو پتھر سے مار ڈالیں گے یا تم کو جبراً اپنے طریقے میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کو کبھی فلاح نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، سو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنوا دو، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ جب لوگ اپنے کام پر غالب تھے، انہوں نے کہا، ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے۔ بعض لوگ تو کہیں گے وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے، اور بعض لوگ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، اور یہ لوگ بے تحقیق بات کو آنک رہے ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کا شمار خوب صحیح جانتا ہے، ان کو بہت قلیل لوگ جانتے ہیں۔ سو آپ ان کے بارے میں سوائے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے، اور آپ ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیے، اور آپ کسی کام کے بارے میں یوں نہ کہا کیجیے کہ میں اس کام کو کل کروں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا دیجیے گا، یعنی انشاءاللہ ساتھ کہا کریں۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیجیے اور کہہ دیجیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی بہت نزدیک تر بات بتلا دے۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 برس رہے اور 9 برس اوپر اور رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے غار میں رہنے کی مدت کو خوب جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا علم غیب اسی کو ہے، وہ کیا کچھ دیکھنے والا اور کیا کچھ سننے والا ہے۔ ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ یہ تھیں آیات۔ اب ان آیات کی تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ مکے کے کافروں نے اپنا ایک وفد مدینہ کے یہودی عالموں کے پاس بھیجا اور ان عالموں سے کہا، کچھ ایسی باتیں بتاؤ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ان کی آزمائش کر سکیں۔ یہودی عالموں نے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ معلوم کریں، اور روح کے متعلق بھی پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان تینوں کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں کچھ ذکر تھا اور انہیں اس واقعے کا علم تھا۔ اب مشرکین کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور یہ 3 سوال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا، لیکن ساتھ میں انشاءاللہ نہ فرمایا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ جب کسی بات کا وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کی حقیقت بیان فرمائی۔ یہاں اصحاب کہف کی وضاحت کی جاتی ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اللہ کے دین پر ڈٹ گئے تھے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، لیکن انہوں نے صبر کیا اور قوم کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ اس زمانے کا بادشاہ بہت سرکش اور ظالم تھا، رعایا کو شرک کی تعلیم دیتا تھا اور سب سے بت پرستی کراتا تھا۔ قوم ان نوجوانوں کو پکڑ کر اس ظالم بادشاہ کے پاس لے گئی اور ان کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نہایت جرأت سے بتایا کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ بت معبود نہیں ہیں، اور تم سب کو بھی چاہیے اسی ایک کی عبادت کرو، اسی کو جو ہمارا رب ہے اور جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنائیں۔ ہم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اس کے سوا کسی کو پکاریں، اس لیے کہ شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ تم سب مشرکو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہو، اوروں سے مدد مانگتے ہو، جب کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ ان نوجوانوں کی صاف گوئی سے بادشاہ بہت بگڑا، انہیں ڈرایا، دھمکایا اور حکم دیا کہ ان کے لباس اتار لو، اور اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ ان نوجوانوں کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کر وہ دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے قوم، دیس اور رشتہ داروں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اور یہی حکم بھی ہے کہ انسان دین کے خوف کے وقت ہجرت کر جائے۔ جب یہ لوگ دین کے لیے ہجرت پر تیار ہو گئے تو ان پر رب کی رحمت نازل ہوئی۔ یہ بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اور قوم کے لوگوں نے ان کا تعاقب کیا، لیکن اس غار کو نہ پا سکے۔ اس غار کا منہ شمال کے رخ ہے اور سورج کے طلوع کے وقت ان کے دائیں جانب دھوپ آ جاتی ہے اور اوپر کے وقت بالکل دھوپ نہیں رہتی، اور سورج ڈوبنے کے وقت دھوپ ان کے بائیں طرف پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر نہیں دی کہ وہ غار کس شہر میں ہے اور کہاں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غار میں ان پر نیند طاری کر دی اور وہ سوئے رہے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، سوئے بھی اس طرح رہے کہ ان کی آنکھیں کھلی رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بھی خود بدلواتے رہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں پورے 309 سال بعد جگایا، یعنی اتنا عرصہ وہ سوئے رہے، لیکن جب وہ جاگے تو بالکل ویسے ہی تھے جیسے سوتے وقت تھے۔ بدن، کھال سب کچھ درست حالت میں تھا، کتابیں بالکل ٹھیک حالت میں تھیں۔ جاگنے پر وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں جی ہم کتنی دیر تک سوئے رہے؟ کسی نے کہا 1 دن، بلکہ اس سے بھی کم، کیونکہ صبح کے وقت پر سوئے تھے اور جب بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہیں یہی معلوم ہوا۔ پھر کہہ دیا کہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ اب چونکہ انہیں بھوک پیاس محسوس ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے بازار سے کھانے پینے کی چیز منگانے کی تجویز کی۔ پیسے ان کے پاس تھے، جس کو پیسے دے کر شہر کی طرف روانہ کیا گیا اسے ہدایت کی گئی کہ بہت احتیاط سے جائے، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے آدمی دیکھ لیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو پکڑے جائیں گے۔ جب وہ صاحب باہر نکلے تو اپنی دیکھی ہوئی ایک بھی چیز نظر نہ آئی، سارا نقشہ بدلا ہوا تھا، نہ تو شہر کی کوئی چیز اپنے حال پر تھی، نہ کوئی جان پہچان کا نظر آیا۔ یہ صاحب اپنے دل میں حیران تھے، دماغ چکرا رہا تھا کہ کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے تھے، ایک ہی دن میں کیا ہو گیا؟ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گیا یا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ چنانچہ ارادہ کیا کہ سودا خرید کر فوراً شہر سے نکل جانا چاہیے۔ ایک دکان پر جا کر اسے پیسے دیے اور کھانے پینے کا سودا طلب کیا۔ دکاندار نے اس سکے کو دیکھ کر بہت حیرت ظاہر کی اور سکہ اپنے پڑوسی کو دیا کہ دیکھنا یہ سکہ کیسا ہے، کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا، اس سے دیکھنے کو کہا، اس نے کسی اور کو دیا۔ غرض سکہ ایک تماشا بن گیا۔
اب تو لوگوں نے ان صاحب کو گھیر لیا اور سوالات شروع کر دیے۔ اس نے بتایا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام میں یہاں سے گیا تھا، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ اب تو سب نے کہکا لگا کر کہا یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے۔ آخر انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ اب سب حیران تھے، ادھر یہ بھی حیرت زدہ۔ آخر لوگوں نے کہا اچھا چلو ہمیں اپنے ساتھی دکھاؤ، کیونکہ جس بادشاہ کا تم نام لے رہے ہو وہ تو 300 سال پہلے ہو گزرا ہے۔ وہ غار ہمیں دکھاؤ۔ یہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر غار کی طرف چلے۔ غار کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا تم ذرا ٹھہرو، میں پہلے انہیں جا کر خبر کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ غار میں داخل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی باہر کھڑے لوگوں پر پردے ڈال دیے۔ انہیں یہ معلوم بھی نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئے، اور اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر سلا دیا۔ اس واقعے پر اگر غور کریں تو وہ غار بھی گویا برموڈا تکون کی قسم کی ایک چیز تھا جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گیا تھا، اور کوشش کے باوجود غار کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ وہ ایک دن سوئے رہے ہوں گے، حالانکہ 309 سال کی مدت گزر چکی تھی۔ اب اس غار کو بھی بلیک ہول کہہ لیجئے۔ اس کے بعد میں تیسرا اہم ترین واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد تو معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لیجئے ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے کے شروع میں یہ آیت ملاحظہ ہو، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات ہی رات میں مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم انہیں اپنی قدرت کے بعد نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز، کاریں، ریل گاڑیاں تو تھی نہیں۔ لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور تیز ترین اونٹوں پر سفر کر کے 1 ماہ کے بعد بیت المقدس تک پہنچا جا سکتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف وہاں تک پہنچایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بھی لے جایا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کروٹ تک نہ بدلی تھی، جبکہ اس سفر کے لیے ان گنت سالوں کا عرصہ بھی ناکافی تھا۔ ان تینوں مثالوں کو سامنے رکھ کر جب ہم برموڈا تکون پر غور کریں گے تو یہ بات ہم پر واضح ہو جائے گی کہ دراصل اس جگہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی قدرت دیکھ کر اور سالہ سال تک اپنی کوششوں میں ناکام رہنے کے بعد آپ لوگ اس ذات باری تعالیٰ پر کامل ایمان لے آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیں، لیکن اس طرف تو شاید آپ کی توجہ آج تک دلائی ہی نہیں گئی۔ میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کی اور احادیث کا مطالعہ کرنے کی۔ جو تینوں مثالیں میں نے قرآن کریم اور احادیث کے ذریعے آپ کو سنائی ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے ان کا مطالعہ کر لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس سے زیادہ وضاحت برموڈا تکون کی نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کو ایک موڑ پر لے آیا ہوں۔ اس موڑ کے ایک طرف کھلی ہدایت ہے، دوسری طرف تاریکی ہی تاریکی۔ اپنے علم کے ذریعے اور اپنے حالات کے ذریعے آپ لوگ قیامت تک کوئی بات معلوم نہیں کر سکتے۔ لگے ہاتھوں ایک حدیث اور سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر دوزخ کے اوپر واقع ہے۔ اب ذرا غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غائب ہونے والے جہازوں کو ایک آن میں دوزخ میں پہنچا دیا ہو؟ اس صورت میں بھلا وہ جہاز انسانوں کو کیسے مل سکتے ہیں؟ کچھ بھی ہو، یہ واقعات صرف اور صرف ایک اللہ کی حاکمیت کا پکار کر اعلان کر رہے ہیں، اور بس مجھے یہی کچھ کہنا تھا۔ انسپکٹر جمشید نیچے اتر آئے۔ لوگوں پر سکتے کی حالت طاری تھی۔ دوسرے دن تک سینکڑوں غیر مسلمان ہو چکے تھے اور زور شور سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ وطن کے لیے روانہ ہوتے وقت ان کے دلوں میں ایک اطمینان تھا، ایک خوشی کی لہر تھی، اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ ابھی ان میں سے اور بھی بہت لوگ مسلمان ہونے والے ہیں۔